اسماعیل کے شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین جمیل اور حسن کی ملکہ شہزادی، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ ایک دن زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا سے فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال کی بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب وہ یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اسی کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معلوم کے مطابق ہی رو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب آ گئے اور پوچھا، یہ شخص کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، بیوی انتقال نے مجھے چکناچور کر دیا ہے۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت کر نہیں پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ مجھے موت دیتا ہی نہیں ہے۔ عصر گزر گیا، مجھے بیوی کے قبر پر بیٹھتے روتے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی یہ کیفیت دیکھی تو اس کے حال التجا دیکھی تو اپنے فرمایا، مت رو، میں اپنی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، پھر اللہ سے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کی آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم کے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک بکسی نکلا۔ اس بکس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس نے شرمگاہ سے کیڑے کھا رہے تھے۔ اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ عباسی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے عباسی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں نے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے اس زبان کو آگ میں لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے اور جس شرم کی کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں نے جیا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہاں تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر کے ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا، اور حبشی اس بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اور اس عورت کی جدائی نے مجھے چکناچور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اسے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ تب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون تو کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو گود کے ساتھ رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے قابض کا اثر اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسینہ جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشان اور دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری داسی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی تو اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری داسی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی داسی ہوں، میں تو مجھے جانتی تک نہیں،
तीनों का आसपास में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वह शख्स ने कहा, ए हज़रत, अपने ही तो इसे जिंदा किया है, ये मेरी बीवी नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की दासी है? और वो औरत कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने तो हज़रत ईसा सलाम ने दुआ से, ए मेरे मालिक, जिस तरह तूने इस जिंदा किया इसी तरह से फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई। और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो वो एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनहगार शिकायतकार बनाकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसे ऐसा इंसान देखना हो वो हफ्सी को देख ले। हफ्सी फुक्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता पढ़ता मर कर फुक्र की हालत में हो, क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले, कलमा पढ़ते पढ़ते मरी है। जब उठी तो फुक्र की हालत में भी। हज़रत ईसा सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा, अपने फरमाया कि काश कि तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दहेज कर तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर रहा, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न का तकलीफ मरने वाला मिल जाता। उन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही नहीं रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुझे हलाक कर दिया, तुझे तबाह बर्बाद कर दिया। एक दिन शख्स रोजा अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता था, सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया, उसने कहने लगा, तू ऐसा क्या करा, क्यों सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है? ये बता, कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? वो शख्स बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा, फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का फ़ायदा ही क्या है? जाकर मीठा नींद सो जा। ऐसे उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर उसने मसल्ला उठाया और जारी फेंक दिया। ये कि अल्लाह जब जब जवाब ही नहीं देता तो फिर गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी ने कहा कि अरे मेरे बंदे, किसने तूने कहा कि तुझे जवाब नहीं देते हैं मेरे बंदे? जब तू एक बार अल्लाह कहता है तो फिर तू जब दूसरी बार अल्लाह कहता है तो ही तो हमारा जवाब होता है कि एक बार अल्लाह कहने के बाद तेरे अंदर इतनी इज्जत डाल दी जाती है, तेरे अंदर इतना सुकून डाल दिया जाता है, इतना मज़ा डाल दिया जाता है, अल्लाह ने इतनी चाशनी डाल देता है। एक बार फिर अल्लाह करने के बाद तूने दूसरी बार खुद को तेरा जी करता है, अल्लाह करता चले जा। अल्लाह के तो हमारे जवाब अल्लाह करीम सबके राह पर चलना नसीब, आमीन सुमा।